شادی نہیں کرتے؟ بھئی ان کا زور ہے، جیسے رشتہ دار وہ آپ کی بہو کے ہیں ویسے ہی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اگر تمہاری بات انہوں نے نہیں مانی، تمہاری وہ دھمکیوں میں نہیں آئے، تم نے بلیک میلنگ کی، تم نے ان کو لالچ دیے زمین کے جائیداد کے، تمہارے بیٹے کو اچھی جو ہے وہ نوکری لگوا دوں گا، جائیداد سے حصہ دوں گا، دھمکیاں دیں کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اگر شادی نہ کی تو مر جاؤ گے تم بھی اور یہ اس کا خامد بھی مر جائے گا اور تم پر لعنت برسے گی اور تمہارے بہت جو ہے وہ اس کے پر خدا کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوں گی، ہر حربہ استعمال کیا۔ جب تمہارے سب حربوں کے باوجود اس نے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تو بھئی تمہاری بہو یا تمہارا بیٹا وہ کیا زور چلا لیتا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اس خاتون کا کیا قصور تھا جس کا ہنستا بستا گھر تھا اور بیٹے کو کہا کہ بھئی اس کو طلاق دے دے اور اس نے طلاق دے دی اس کو؟ اس کا کیا قصور تھا؟ پھر جو ہے اپنی بیوی کو دھمکی لگائی کہ چونکہ تمہاری یہ رشتہ دار ہے محمدی بیگم اور اس کے والد، ان کو کہو کہ بھئی مجھے رشتہ دیں، اگر وہ رشتہ نہیں دیتے تو جس دن انہوں نے یہ مشروط طلاق دی مرزا غلام قادیانی نے، جو جیسے ہی رشتہ ہوا اس پہ پڑ گئی، مرزا غلام قادیانی نے اپنی بیوی کو کہا، اپنی پہلی بیوی جس کا نام حرمت بی بی تھا، اس کو کہا کہ بھئی اگر آپ کے یہ رشتہ دار محمدی بیگم کی مجھ سے شادی نہیں کرتے تو جس دن انہوں نے محمدی بیگم کی کسی اور کے ساتھ شادی کر دی اسی دن میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، اشتہار شائع کر دیے۔ اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ نہ صرف بہو کو اور بیٹے کو اور بیوی کو دھمکی لگائی بلکہ اشتہارات میں یہ بات چھاپ کے شائع کر دی، دنیا کو بھی بتا دیا، اللہ محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، اس سوسائٹی کو، اور دور دراز تک وہ اخبارات جاتے تھے، سب کو بتا دیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کرتوت میں نے کیا ہے کہ اگر میری شادی نہیں ہوتی اس کو بھی طلاق، اس کو بھی طلاق، بیوی کو بھی طلاق، بہو کو بھی طلاق۔ بتائیں مجھے ذرا جن کو یہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی بڑا میں جھوٹ بول رہا ہوں، کون سا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے، یا ایسے بندے کو کون سے معاشرے میں اچھا انسان سمجھا جاتا ہے؟ اس سے بڑھ کے ظلم، زیادتی، بددیانتی، بد اخلاقی کا کوئی آپ مثال نہیں پیش کر سکتے دنیا میں۔ تو مرزا غلام قادیانی نے یہ خواتین کے ساتھ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی سیرت الماضی بھری پڑی ہے، کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اگر مرزا غلام قادیانی سے کوئی بندہ اس کا مرید کہتا تھا نا کہ مجھے شادی کرنی ہے کسی لڑکی سے، تو قطعاً مرزا غلام قادیانی نے کسی جگہ ایک بھی مجھے ایسا حوالہ نہیں ملا کہ اس نے اپنے کسی مرید کو یہ کہا ہو کہ بھئی لڑکی کی سیرت کو دیکھ کر اس سے شادی کرو، بلکہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ آج کل شکل و صورت کا زمانہ ہے۔ بھئی کدھر گیا اسلام آپ کا؟ کدھر گئی اسلام کی تعلیمات؟ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ اپنا جو شریک حیات ہے اس کی سیرت کو دیکھ کے، اس کے ایمان کی پختگی کو دیکھ کے آپ نے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ آج کل شکل و صورت کا زمانہ ہے، پھر لڑکیوں کی شکل و صورت پہ تبصرے کر رہا ہے کہ جی اگر گول منہ والی لڑکی ہوتی ہے تو وہ اس کا منہ لٹک جاتا ہے تو وہ خوبصورت نہیں لگتی، لمبے منہ والی جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو لمبے منہ والی کے ساتھ کرو، گول والی کے ساتھ نہ کرو، تو گول والی کے ساتھ کرو تو لمبے والی کے ساتھ نہ کرو۔ یار یہ پیغمبروں کا کریکٹر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کی بیٹی آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کا عمل تھا کہ اپنی چادر مبارک اتار کر یہودی کی بیٹی کے سر پر رکھ دی، کافر کی بیٹی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں کی بیٹی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کی زندگی میں کبھی آپ کو ملتا ہے کچھ ایسا کہ انہوں نے خواتین پہ ایسے کمنٹ پاس کیے ہوں؟ نہیں، انہوں نے خواتین کے ساتھ عدل کیا ہے، ان کی عزت کی بھی ہے اور معاشرے کو بتایا بھی ہے کہ بیٹی کی ایسے عزت کرنی ہے، بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بھی بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ ادھر کیا معاملہ ہے کہ اپنی بیٹی جو تھی جب اس کی شادی کی مرزا غلام احمد قادیانی نے تو اس کا 50,000 روپیہ حق مار طے کیا، اور نہ صرف طے کیا بلکہ باقاعدہ اس پہ اسٹام لکھوایا ان سے کہ بھئی اسٹام لکھ کے دو، مجھے 50,000 روپیہ اس کا حق مہر دینا ہے آپ نے۔ اور جب دوسروں کی بیٹیاں بیاہ کے گھر میں لایا تو کسی کا 500 روپے حق مار ہے تو کسی کا 50 روپے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ دوسروں کی بیٹیوں کی بات آئے تو ان پہ کمنٹ پاس کرے کہ فلاں کا گول منہ ہے، فلاں کا لمبا ہے، لمبے والی سے نہ کرو، گول والی سے کرو، شکل و صورت کا زمانہ ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کیا؟ یہ کون سے اسلام کو فالو کر رہا تھا مرزا غلام قادیانی؟ تو یہ تعلیم آج جو ہم دیکھ رہے ہیں
یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھئی یہ آج کل کے زمانے میں یہ کوئی جماعت خراب ہوئی ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں ان کی سیرت الماضی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، اس کے کچھ سے شاگرد، ان پر بدفعلی کا جو ہے وہ الزام لگ گیا. اب مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کیس آ گیا. اب ذرا انصاف چیک کرے مرزا غلام قادیانی کا. یہ الزام جو ہے بدفعلی کا، یہ انتہائی گھناؤنا ایک تو جرم ہے اور یہ قابل تعزیر جرم ہے. اس پہ شریعت نے سزا رکھی ہوئی ہے. اب اس کے پاس کیس آ گیا. اب اس کا فیصلہ سن لیں جی کیا کیا اس نے. جب فیصلہ آ گئی بات اس کے پاس، مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس، جس طرح حکیم نور الدین کے کچھ شاگرد ہیں ان پر یہ الزام لگا، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ بھئی ان کو قادیان بدر کر دیا جائے، قادیان سے نکال دیا جائے. حکیم نور الدین نے کہا کہ جی مسیح صاحب ان پر صرف الزام لگا ہے، کوئی الزام ثابت تو نہیں ہوا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا جواب تھا کہ بھئی ہم نے بھی ان کو اسی لیے قادیان بدر کیا ہے کہ ان پر الزام لگا ہے، ثابت نہیں ہوا. اور بھئی اگر ثابت نہیں ہوا تو کس جرم میں ان کو قادیان بدر کیا جا رہا ہے؟ اور اگر انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا تو ان کو سزا دینی چاہیے. تم تو کہتے ہو میں حکم ہوں، میں عدل ہوں، میں حکم ہوں، میں حکم بن کے آیا ہوں، نبی ہوں، میں مسیح ہوں. تو یہ تم نے انصاف کیا ہے کہ اگر انہوں نے بدفعلی کی، غلط کام کیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ شریعت کے مطابق جو ان کی سزا بنتی ہے وہ لاگو کرو. اور اگر آپ کے بس میں نہیں تھا شرعی سزا لاگو کرنا تو ان کو جو ہے قانون کے حوالے کرتے. کچھ بھی نہیں کیا، قادیان بدر کر دیا. کس جرم میں بھائی؟ ان کا کوئی قادیانی بتائے گا جرم کیا تھا؟ حکیم نور الدین کہہ رہا ہے الزام ثابت نہیں ہے اور مرزا صاحب نے سزا دے دی قادیان بدر کرنے کی. پھر مرزا صاحب کے اپنے زمانے میں اس کا جو زندگی میں اس کا جو بیٹا تھا، کیا اس کا نام ہے، دوسرا جو ان کا خلیفہ بنا ہے مرزا محمود، اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک مرید کی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کی اور جی وہ پکڑا گیا. چھت کے اوپر، کسی گھر کے کمرے کی چھت کے اوپر یہ کرتوت کر رہا تھا، پکڑا گیا. تو جناب مرزا صاحب کے سامنے آ گیا، پیش کر دیا گیا، یہ پکڑا گیا. تو مرزا صاحب کی جو بیگم تھی، یہ کیا اس کا نام تھا، نصرت جہاں بیگم، اس نے جناب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کے تو معاملہ رفع دفع کروا دیا. کوئی سزا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بیٹے کو نہیں دی، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا. اب ادھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ انصاف ایسے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف. یہ نہیں کہ اگر بیگانے کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ اور معاملہ، اپنی ہے تو اس کے ساتھ اور معاملہ. بیگانوں کے بچے جو ہے وہ پکڑے جائیں تو ان کو قادیان بدر کر دیا جائے، اور اپنا بیٹا پکڑا جائے تو اس کو معاملہ رفع دفع، مٹی ڈال دی جائے. تو یہ تب سے کام چلا آ رہا ہے. اور ان کا جو دوسرا خلیفہ تھا، 2 نمبر خلیفہ، اس کے زمانے میں جب اس کی بدعمالیوں، بدفعلیوں کے معاملات سامنے آئے جو کہ بہت بڑے بڑے کیسز ہیں، تو اس وقت موبائلہ نام کا ایک اشتہار، جو ایک اخبار باقاعدہ صرف مرزا محمود کے خلاف جاری کیا گیا، پورا اخبار. اس میں وہ اس کو موبائلہ کے چیلنج دیتے تھے. کس چیز پہ؟ کیونکہ مرزا غلام قادیانی جو خواتین کی عصمت دری کرتا تھا، اس پہ بہت زیادہ شور و غوغا مچا ہوا تھا. اس نے نہ محرمات کو چھوڑا، نہ اپنی بیویوں کو چھوڑا، نہ بیویوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہ بیویوں سے، غیر مردوں سے زنا کرواتا تھا، اور بیٹیوں کو تک اس نے نہیں چھوڑا. جب یہ، اور جو بھی اس کے گھر میں لڑکی محلے کی اس کے مریدوں میں سے آتی، سب کے ساتھ یہی کام کرتا تھا. تو جب وہ معاملات کھلے تو اب چونکہ یہ تو خلیفہ تھا، خلیفہ وقت تھا، اب اس پہ کون ہاتھ ڈالے؟ اب جن لوگوں نے جرت کی، جن خواتین نے جرت کی، تو اس بات جو ہے وہ باہر انہوں نے نکالی، احتجاج کیا، تو یہ مانتا نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور باقاعدگی سے اخبار چھپتا تھا، جس میں وہ نام ہی انہوں نے موبائلہ رکھا ہوا تھا اخبار کا، جس میں وہ مرزا محمود کو موبائلہ کا چیلنج دیتے تھے کہ اگر آپ پر لگنے والے الزامات غلط ہیں تو ہم سے موبائلہ کر لیں، فیصلہ اللہ کر دے گا. موبائلہ آ جائے، میدان میں نکل آئے، موبائلہ کرے، فیصلہ اللہ کر دے گا. اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ پہ اللہ تعالیٰ سزا بھیج دے گا، ہم جھوٹے تو ہم پہ سزا آ جائے گی.
لیکن ساری زندگی مرزا محمود مبالغہ کے لیے ان کے سامنے نہیں آیا۔ اچھا، وہ باتیں آج جب ہم پیش کرتے تھے قادیانیوں کے سامنے تو ویسے بھی مطلب کہ انسانی عقل بھی نہیں مانتی نا، انسانی عقل بھی یہ بات نہیں مانتی ہے۔ اس وقت کے زمانے میں جب یہ ایک خاتون تھی جو کہ انگریز تھی، تو اس کو مرزا غلام قادیانی نے مرزا کے بیٹے نے، مرزا محمود نے، وہ اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا بظاہر یہ کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو اس نے جب یہ معاملات، اس کے ساتھ بھی یہی کرتوت کرتا تھا، اس نے جب وہاں سے یہ جان چھڑا کے وہ بھاگی ہے تو اس نے جا کے بتایا باہر لوگوں کو کہ بھائی مرزا محمود اتنا بدکار شخص ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کر مجھ سے بدفعلی کرتا تھا۔ تو اس پہ جو ہے وہ یہ مشورہ ہوا کہ بھائی اس کے آپ عدالت میں چلے۔ اس نے کہا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، عدالت میں کیس کرے، میں گواہی دوں گی کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوا ہے۔ تو اس وقت کے جو مسلمان علماء تھے، چونکہ انگریز کا دور تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہو سکتی ہے 100%، لیکن کوئی جج، کوئی دنیا کا انسان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات کو، الٹا آپ پہ کیچڑ اچھلے گا، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ مطلب انسانی عقل یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی کہ اس طرح بیٹی کو سامنے بٹھا کے کوئی بندہ یہ حرکت کرے۔ وہ اس حد تک گرا ہوا شخص تھا۔ تو یہ بات جب سوچی سب لوگوں نے تو اس پہ نہیں کیا کیس کہ یہ الٹا جو مدعیہ ہے اس پہ پڑ جائے گی بات، کیونکہ کوئی جج نہیں ماننے کو تیار ہوگا، کوئی انسانی عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ یہ تھا خواتین کا وہ حالت وہاں پہ مرزا محمود کے دور میں۔ جب یہ باتیں ہم ان کو بتاتے تھے ابھی ندا اور نثر کے کیس سے پہلے، تو قادیانی کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں مولوی، ایسا ہو نہیں سکتا، اور بات ان کی ٹھیک ہے۔ میں اس بات میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ جو لوگ جب ہم یہ بات بتاتے تھے تو جو قادیانی اس پہ ہمیں گالیاں دیتے تھے کہ بھئی یہ مولوی الزام لگا رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک کہتے تھے، کیونکہ یہ بات انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ چلے بدکاری، زناکاری کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کو پاس بٹھا کے دوسری خواتین کے ساتھ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ ٹھیک کہتے تھے کہ بھئی یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں اپنی دنست میں، حالانکہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ انسانی عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ اب جب ندا اور نثر کا کیس سامنے آیا تو اس کیس نے ان سب واقعات کو جو لکھے ہوئے ہیں، جس میں مؤکد بعذاب قسمیں کھا کھا کر لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے، کتب بڑی پڑی ہیں، وہاں حلفیہ بیان، لوگوں کے قسمیہ بیان، مؤکد بعذاب قسمیں موجود ہیں۔ یہ جن لوگوں کے ساتھ، جن کی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، انہوں نے یہ قسمیں کھا کر یہ باتیں بیان کی ہوئی ہیں، نہیں تھے مانتے۔ ندا اور نثر کے کیس نے ان سب واقعات پر مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ وہ واقعات درست تھے، درست لکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک خلیفہ، ان کا تیسرا خلیفہ مرزا ناصر احمد، ایک اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، چوتھے خلیفے کی نواسی ہے، بیٹی کی بیٹی، دو خلیفوں کا تعلق ہے۔ تیسرے خلیفے کا بیٹا مرزا لقمان، اس کی شادی ہوئی چوتھے بیٹے خلیفے کی بیٹی سے، فائزہ بی بی سے، دونوں کی شادی ہوئی، تو بیچ میں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ہے ندا اور نثر۔ اب خلیفے کا بیٹا دوسرے خلیفے کی بیٹی کے ساتھ، اپنی سگی بیٹی کے ساتھ 35 سال 33 سال تک زنا کرتا رہا۔ بتانے والا کون ہے؟ مولوی نہیں ہے، بتانے والا کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی جماعت کا تیسرا تھرڈ پرسن نہیں ہے، خود وہ وکٹم جو ہے، وہ بیٹی خود بتا رہی ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ 30 سال تک یہ کام کیا، اور وہ بتاتی ہے، اس کی آڈیوز آج بھی موجود ہیں، اس کے بیانات آج بھی موجود ہیں، آن دا ریکارڈ ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ جب میں نے مرزا مسرور صاحب کو، جن کے اب ان کے جو خلیفہ ہیں، اس کو جب میں نے بتائی یہ سارا معاملات، تو وہ بہت زیادہ انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ غصہ بھی ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ان لوگوں کے خلاف ضرور ایکشن لوں گا۔ اب وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جی ڈاکٹر مبشر اور عامر بھائی، جس کو وہ بول رہی تھی۔ تو ان کے خلیفے نے کہا مرزا مسرور نے کہ بھئی آپ کی بات اگر ایسا ہوا ہے تو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، اور جو بھی ان کی سزا بنتی ہے ان کو دلائیں گے۔ لیکن ٹوسٹ کہاں پہ آتا ہے؟ فائزہ بی بی کی بھی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، ان کا جو ہے وہ انٹرویو لیا تھا ایک بھائی نے، وہ ہم نے لگایا ہوا بھی ہے، سوری،
یوٹیوب پہ اور ہمارے پاس موجود بھی ہے، اکثر ہم سناتے رہتے ہیں۔ فائزہ بی بی جو کہ ان کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر کی بیٹی ہے اور ندا النصر کی والدہ ہے اور میاں مرزا لقمان کی بیوی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ندا النصر کو بہت منع کیا کہ آپ باقی لوگوں کے جو نام بتا رہی ہیں یہیں تک معاملہ رکھیں، آپ مرزا محمود شاہ کا نام مت لو، کیونکہ محمود شاہ جو ہے وہ ہے مرزا مسرور کا سالہ، اس کی بیوی سبوئی بیگم کا بھائی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے اپنی بیٹی ندا النصر کو بہت سمجھایا کہ یہاں معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، آپ اپنا انصاف لو، دوسروں کو سزا دلواؤ، لیکن اس بندے کا نام نہ لینا، کیونکہ جب تم نے اس بندے کا نام لے دیا تو مرزا مسرور نے بدل جانا ہے۔ کہتی ہے میں نے بڑا سمجھایا اس کو، لیکن کہتی ہے کہ وہ جو ہے اس نے بتا دیا مرزا مسرور کو۔ جو ہی اس نے مرزا مسرور کو اس محمود شاہ کا نام لیا تو ندا النصر کہتی ہے کہ حضرت صاحب اس وقت سے تو آپ کے تیور ہی بدل گئے ہیں، پہلے آپ میرے ساتھ تھے، اب جیسے مرزا محمود کا نام آیا ہے تو اب آپ میرے خلاف ہو گئے ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے ان کے خلیفہ کا کردار۔ تو بتائیں بھائی بیٹیاں کہاں جائیں؟ مر جائیں، خودکشیاں کر لیں؟ جس کمیونٹی میں خلیفہ کہتے ہیں یہ ہمارا خلیفہ ہے، ہمارا ایک امام ہے، ہماری ایک جماعت ہے، ہمارا ایک نظام ہے، جس کمیونٹی کے اندر خلیفے کی بیٹی اس کی عزت محفوظ نہ ہو اور ایکٹنگ خلیفہ جو ہے وہ اس کا چچا لگتا ہو، سابقہ خلفاء کی 2 خلفاء سے اس کا رشتہ، ایک کی پوتی ہے ایک کی دوتی ہے، ایک کی نواسی بیٹی کی بیٹی ہے ایک کے بیٹے کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ بدکاری ہو اور اس کو انصاف نہ ملے، انصاف کی بجائے اس کو دھمکیاں ملیں۔ کیا کہہ رہے تھے آپ کے مرزا مسرور صاحب کہ جی خاموش ہو جاؤ ورنہ جماعت تمہارے خلاف ایکشن لے گی۔ یار خدا کا خوف نہیں آتا تم لوگوں کو؟ یہ کون سا اسلام ہے یہ؟ وہ کسی بھی معاشرے میں آپ کو ایسی غلاظت، ایسی بدکرداری، ایسی ناانصافی کی مثال نہیں ملے گی کہ جو ریپ کی وکٹم بچی ہے اس کو دنیا کی کوئی عدالت یہ الفاظ نہیں کہہ سکتی، کوئی معاشرہ یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، کوئی پنچایت یہ الفاظ نہیں کہہ سکتی کہ وکٹم تم ہو اور تم چپ کر جاؤ۔ اگر تم چپ نہیں کرتی تو جماعت تمہارے خلاف ایکشن لے گی، یعنی آفیشلی تمہارے خلاف ایکشن ہوگا۔ اب وہ کدھر جائے بتائیں؟ خلیفے کی بیٹی کے ساتھ ابھی آپ بتا رہے تھے اہیر بھائی کہ اس سے بڑے بڑے بھی کیس ہیں، بالکل ہیں، خود ندا النصر نے بھی بتائے ہوئے ہیں، بالکل موجود ہیں، ہمارے پاس ان کے ایویڈنس بھی موجود ہیں۔ وہ کدھر جائیں؟ اسلام سے تو ان لوگوں نے نکال دیا ان کو، مرزا غلام قادری کے پیچھے لگا کے مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے نفرت بھر دی ہے۔ مسلمان تو ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ تو ان کی شکل تک دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ تو کدھر جائیں یہ بیٹیاں؟ آخر وہ انسان ہیں، بیٹیاں ہیں وہ بھی۔ چلیں عقائد کے معاملات جو ہیں وہ چھوڑ دیں، سائڈ پہ کر دیں، انسان تو ہے نا۔ انسانی حقوق کے ناطے ہم نے جب ندا النصر کا معاملہ تھا ہم نے اس کو اٹھایا، اس پہ ہم نے آواز بلند کی، پوری قادیانیت پر ہو کا عالم تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب آئی ہیں تو انہوں نے سچے اسلام کی تعلیمات دی ہیں، سچے اسلام کو پھیلایا، مسلمان تو بے راہ روی کا شکار ہو گئے تھے، دیکھیں نا دودھ میں پانی ڈالتے ہیں ان کے، ہاں کتنی بدکاریاں ہوتی ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، یہ سارا دن یہ کام کرتے تھے۔ تو مرزا صاحب آئے ہیں جی ہمیں بڑا ایک اچھا نظام دیا ہے، ہماری جماعت دودھ کی دھلی ہوئی ہے، ہم میں کوئی خرابی نہیں پائی جاتی، ہم میں کوئی برائی نہیں پائی، یہ ڈنڈورا پیٹتے تھے سارا دن۔ اب بتائیں کہ وہ بچیاں اب کہاں جائیں؟ ان کے لیے آواز ان کی اس دودھ سے دھلی ہوئی جماعت میں سے ایک بندے نے نہیں اٹھائی، اور وہاں بھی یہ مولوی جن کو گالیاں دیتے تھے ہم جیسے مولوی، انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے شور ڈالا ہے، ان کے شور ڈالنے پر یہ دنیا کے اخبارات میں گئی ہے، میڈیا میں گئی ہے یہ باتیں، تو ہی اس کی کچھ سنوائی ہوئی ہے۔ وہ بھی کیا سنوائی ہوئی کہ اس کو کیس دائر کرنا پڑا ہے، خلیفے نے پھر بھی نہیں سنی۔ ان کے مرزا مسرور کے یہ الفاظ قادیانیت پر اور اس کلٹ پر تا قیامت کے لیے ایک زوردار ننگا تمانچہ ہیں۔ یہ الفاظ اس کے جو آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ اس نے اس لڑکی کو، ندا النصر کو، یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی بھی ہے تب بھی تم خاموش ہو جاؤ، انہوں نے توبہ شوبہ کر لی ہوگی۔ یہ اتنا بڑا زوردار تمانچہ ان کے منہ پہ ہے،
اور ان کے خلیفہ کے منہ پر ایسی کالک ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. کوئی سیاہی، ایسا کوئی ریزر موجود نہیں ہے دنیا میں جو اس سیاہی کو مٹا سکے. بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بھئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو میں کس بیس پہ ان کے خلاف ایکشن لوں. لیکن یہ کہنا کہ اگر ہوا بھی ہے تب بھی چپ کر جاؤ، انہوں نے توبہ شوبہ کر لی ہوگی، یہ ان کی غلیظ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. یہ بات خلیفہ مسرور کی سند ہے، ایک ریفرنس، ایک سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا کہ ان کے کلٹ میں خواتین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. یہ ان کو جانوروں کی طرح رکھتے ہیں، ان کے لیے جانور ہے، استعمال کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر مردوں نے ان کے ساتھ کوئی بدفعلی کر لی ہے چپ کر جاؤ، جماعت ایکشن لے گی، ہو بھی گیا تب بھی چپ کر جاؤ، توبہ شوبہ کر لی ہوگی. یہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ، کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہمارا یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر خود بدلنے کے لیے غلامی کا طوق گلے سے، زنجیریں گلے سے نکالنے کے لیے اٹھنی کھڑی ہوتی. یہاں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب آپ نے اس کلٹ کو اتنا جو ہے پالا پوسا ہے اور آج یہ ایک اژدہا بن چکا ہے، جیسا کہ اہیر بھائی نے یہ لگایا ہوا تھا، اس کلٹ کو پال پوس کے آپ نے اژدہا بنا دیا، یہ طاقتور ہو چکا ہے. اب آپ اس کلٹ کے غلام ہیں، تو یہ غلامی کا طوق جو آپ کے گلے میں ہے یہ تب تک نہیں اترے گا جب تک آپ خود اس کو اتارنا نہیں چاہیں گے. کوئی باہر سے آ کے آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ کو اس کلٹ سے باہر سے کوئی نہیں نکالے گا. باہر کے ہم جیسے لوگ یا اور وہ آپ کو صرف جو ہے وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ کو حقائق بتا سکتے ہیں. ہم بزور بازو جو ہے وہ آپ کو اس کلٹ سے نہیں نکال سکتے، وہ آپ نے خود نکلنا ہے. تو یہ غلامی کا طوق اپنے گلے سے نکالیں. جب تک آپ سوالات نہیں کریں گے اس کلٹ سے، ان کے مربیان سے، اس کے بانیان سے، ان کے خلیفوں سے، اور اپنے رائٹس کے لیے جب تک آپ خود ایفرٹ نہیں لگائیں گے، خود نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے، خود نہیں سامنے آئیں گے، کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہے. تو وہ بہنیں جو اس کلٹ میں پس رہی ہیں اور اس خوف کا شکار ہے کہ بھئی ہم کیا کریں، کدھر جائیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ یہ جان جو ہے نا، یہ اللہ، اس کا مالک اللہ ہے. اگر اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مار نہیں سکتی. خدا پہ یہ یقین اگر آپ کا ہے تو اٹھ کھڑی ہوں، سامنے آئیں، میڈیا پہ آئیں، جتنا آپ کا زور لگتا ہے یہ لگا لیں، تب آپ کو انصاف ملنے کے چانسز ہیں. اگر آپ ڈرتی رہیں گی کہ بھی ہم کہاں جائیں، ایسی ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. ایک ایک خاتون جو ہے وہ پورے پورے معاشرے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، ایک ایک خاتون، اور ان کی تہس نہس پھیر کے رکھ دیتی ہے. اور جب آپ ایک اٹھیں گی، جیسے ندا النصر اٹھی ہے، ایک آپ اٹھیں گی، آپ کو دیکھا دیکھی باقی جو پس رہی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی. تو یہ آپ خود، آپ کی ایک طاقت بن جائے گی، ایک آواز بن جائے گی آپ. تو جب ایک طاقت آپ خود بن جائیں گے تو ان کو مجبوراً پھر آپ کو آپ کے رائٹ دینا پڑیں گے. تو مذہبی معاملہ سائڈ پہ رکھے، کم سے کم اپنے انسانی حقوق کے لیے اٹھے. پاکستان کے خلاف تو بڑا آپ جی بولتے ہیں، پاکستان میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کر دے. بھئی آپ اپنے رائٹس کے لیے تو اٹھ لیں، خود کو تو انصاف دلا لیں. شکریہ جی. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی میں لیٹ ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ صبر، ان اللہ مع الصابرین. انشاءاللہ جملہ جب منہ کے بیچ میں ہونا تو کائنڈلی تھوڑا سا بس ٹک ٹاک کے اوپر اس ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نے، میں آ رہا ہوں نا، میں نے آپ کو اسکرین پہ بٹھایا ہے تو آپ کو عزت دی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی طرف بھی آؤں گا. وعلیکم السلام. آپ لیٹ ہو گئی ہیں بہن. میں اپلوڈ کر دوں گا ریکارڈنگ. بڑی مزے کی زبردست گفتگو ہوئی ہے، پیچھے گزر چکی ہے، اب ہم نے پینل اوپن کر دیا ہے، تو میں ضرور آپ کو لنک بھیجوں گا. انشاءاللہ آپ نے سننی ہے اور آپ نے وہاں سنوانی بھی ہے. آپ سمجھ گئی ہوں گی انشاءاللہ کہاں سنوانی ہے. انون آپ کو بھی بھیجوں گا میں. اچھا، یہ سب سے پہلے یہ نیچے جو آئی ڈی موجود ہے نا، آصف ندیم، یہ مائک کھولنے کائنڈلی اپنا آپ بتائیے گا ذرا، آپ کون ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی بھائی جان، میرا نام آصف ندیم ہے. مجھے یہاں پہ ایک میرے کو دوست ہیں، انہوں نے کوئی بروڈ شیئر کی تو میں جمپ ان کیا ہوں. تو میں پہلی دفعہ آیا ہوں اس بروڈ پہ، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں. اوکے بردر، اوکے، نو پرابلم. ڈو یو اینی ہیو اینی تھنگ، کویسچن؟
नहीं मेरा क्वेश्चन है, मैं तो आपको सुन रहा था, आप मुझे टैग कर तो मुझे हैरानगी हो रही थी कि आप نہیں وہ ہمارے اصل میں ایک بھائی ہیں ریگولر وہ آتے ہیں ان کا نام بھی عاصم ندیم ہے تو آئی واز تھنکنگ کہ کسی نے کوئی فیک آئی ڈی یا اس طرح کا معاملہ نہ کیا یہ بڑے ہوتے ہیں نا نہیں یہاں نہیں پہ نہیں، یہ بہت سے ڈسکشن اباؤٹ کس چیز کے بارے میں آپ کر رہے ہیں؟ مطلب کہ مجھے سمجھ، میں بیچ میں جمپ ان کیا نو ہوں تو آپ کا پرابلم نو ٹاپک کیا ہے؟ پرابلم آپ سنیں آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ سنیں اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری بات جو ہے نا اس کو پیچھے سے ریپیٹ کروں میں نے صرف اس لیے اٹھایا کہ مجھے یہ کنفیوژن تھی کہ آپ کوئی ان کا نام رکھ کے تو نہیں گھوم رہا اوکے اچھا جی کون کرے گا بات جو کوئی ضروری امپورٹنٹ کوئی ویلیو ایڈیشن اس میں کر سکتا ہو نا ایمانداری سے وہ بندہ مائک کھولے جی آپ بات ہو جی سکتے جی جناب آپ نے کھولا مائک سر آپ کو لگتا ہے کافی امپورٹنٹ بات ہے آپ کے پاس بسم اللہ جی ارشاد فرمائیں سر جی زیار رسول بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جب کیس ہوا نا تو یہ جو ایک اور شخص کا نام لیا گیا نا فوری چاچا کا اس پر بھی کافی مسئلہ بنا جماعت کو اور فوری چاچا جو ہے ان کے متعلق بتایا گیا کہ ان سے ہوتا کچھ نہیں تھا بس سالانہ جلسہ سالانہ میں کچھ چونیاں ماری اور شرارتیں کر رہے تھے تو یعنی کہ ان سے کچھ ہوا نہیں بس ان سے جتنا ہو سکتا تھا اتنی انہوں نے پورا زور لگایا تو فوری چاچا جو ہیں وہ غالباً جی برادر اب میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی جی کریں بات نہیں میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی آپ نے اس پہ غور فرمایا تھا جی کیا ریکویسٹ کی تھی آپ نے Yeah, that's what I'm trying to figure out کہ آپ نے اس کو سنا کیا کیا اس کو نہیں میں اسی موضوع سے متعلقہ بات کر رہا ہوں ایک شخص کا نام نہیں لیا زیار رسول بھائی نے تو ان کو اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں یا اوکے ابھی آپ بات کریں لیکن جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کافی معیوب بات ہے بہنیں سن رہی ہیں لیٹس اگنور دیٹ کوئی And do you انشاءاللہ آپ think کو that what میسج دیں happened کہ to وہ اچھی بات Nida کوئی al-Nasir isn't Mayub? all of that is معیوب لیکن آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں بہنیں سن رہی ہیں All right. آپ جو جس The طرح reason کہہ why رہے ہیں the reason یا why چونی سلمان فارسی وڈی بھائی اینڈ وہ آل نا دوز تھنگس اہیر بھائی کا اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی یہ ایک فیکٹ ہے حقیقت ہے لیکن چونکہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نیچے سن رہی ہیں تو مطلب اس طرح ہم ننگے الفاظ میں وہ بات نہیں کر سکتے یہ مسئلہ ہے میں سمجھ یا گیا بالکل The reason why I mentioned that Heer Sab is because I actually sent a transcript of the whole discussion to the police force that was dealing with the case. And this was actually mentioned in there specifically. And I believe that this was a big reason why no action was taken, because he was obviously Mirza Masroor's brother. Not brother-in-law, but actual brother, who was Chacha Furi. And the ramifications for that for the Jamaat were massive, especially in North America. بہرحال آپ گفتگو جاری رکھیں. تھینک یو ویری مچ. نہیں آپ بات کریں میں نے تو صرف جسٹ ایک لفظ کے اوپر آپ کو کہا ہے کہ وہ چونکہ خواتین بیٹھی ہیں تو ہم اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں ادروائز آپ بات ٹھیک جا رہی ہے آپ کریں بات تو یہ جو تھا نا زیار رسول بھائی یہ اس کے رامفیکیشنز جو ہیں بہت دور تک گئے ہیں اور ینگسٹر جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں کہ یو کے میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر یعنی کہ یہ ٹویٹر وغیرہ کی اور ٹک ٹاک کی بات نہیں کر رہا اس کے علاوہ جو پلیٹ فارمز موجود ہیں ویب پر تو وہاں پر جو جماعت احمدیہ کے ینگسٹرز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کی باتیں سننے والی ہیں اس ٹاپک پر یعنی کہ جو ان کا ریاکشن آیا نا اس پر تو لیکن ظاہر ہے اس کو کور کرنے کے لیے جو ہے ایک تھرڈ ڈگری اس طرف سے لگائی جاتی ہے لیکن اس سے وہ کور نہیں ہو رہا تو آوازیں بہت ساری اٹھ رہی ہیں. جی آپ جاری رکھیں. یہ کہاں سے ہاں اوکے ٹھیک ہے تھینک یو جی نیکسٹ کون بات کرے گا جی جزاک اللہ برادر سوری فار دا کنفیوژن آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جی نیکسٹ سر کون بات کرے گا اللہ کے بندو اگر خاموش ہی رہنا ہے تو تھلے ڈبل ٹیپ دا سواب ملتا ہے
कॉल पे आए हैं, सारे भाई आए हैं, किसी ने बात करनी है या मेरा कोई नेट फंस गया? मेरी आमिर भाई मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, तो जो सारी आवाज उनका नाम एक एक भाई का लेके पूछ लें, तो जो बात करना चाह रहे हैं वो कर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं किसी नहीं, और मैं भाई एक बड़ा खूबसूरत तरीका करता होता हूँ, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। अननोन भाई आप कोई बात करेंगे? जी जी, मिसल में ना मैं एमडी के कैसा साथ बैठा हूँ, ऐसे मेरे बोलते हैं जी? देखो मेरे ये बेसिकली नाम वो ले साथ बैठे हैं साथ बैठे हैं नाम ले। बेसिकली असल साथ में बैठे होता हैं। ये अदब तो एहतराम इस में वजह ना, से जैसे अननोन भाई हैं, दीगर हमारे भाई जो बैठे हैं जो मिजाज को समझते हैं, वो अदब एहतराम के अंदर जो हैं वो फिर खामोश हो जाते हैं कि चलो जब होस्ट किसी को कहेगा या कोई भाई कहेंगे आप बोल लें, तो वो बोलते हैं। इसलिए आप खुद नाम लेकर तरतीब आपको नज़र आ, अब देखें मिसाल का तो मुझे नहीं पता आपके पास तरतीब चेंज है कि नहीं। आपका बड़ा है, फिर मैं हूँ, ज़िया भाई हैं, अहमद साहब, अनून साहब, मिस्टर मैर साहब, मलिक साहब, अभी वो आसिफ साहब आए हैं, दूसरे भाई उतर गए। ये तरतीब, इस तरह तरतीब में ले लें लोगों को। अल्लाह खैर सलाह। Yeah, okay, inshallah. Yeah, I was gonna say soul to the chat, but बच गए वो। अच्छा, आप ठीक है, आप एक जगह सुना रहे हैं, बस मुझे बता देना। आपको माफ़ी है, आप बैठे तशरीफ रखें। अच्छा, जो है अहमद मेमन भाई, आप कोई बात करेंगे? बस मैंने जो आमिर भाई ने जो बातें की ना, नजमा रोजी की और वो इस्लामाबाद वाली लड़की की, तो वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में थे और बिल्कुल सही कह रहे थे आमिर भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अहमद भाई तस्दीक करने के लिए। जी जी जी, मैं शुक्रान। व्हाट्सएप ग्रुपों में रहा हूँ ना इनके। और जो इस्लामाबाद में रहने वाले लड़के का नाम था वो यासीन नाम है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यासीन, पता वो टोपी पहनता था। अभी आज। जी 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 जी, फॉर्म वगैरह भी अब उसने फॉर्म लगाया हुआ अपना मुर्गियों का। अच्छा, अपना फॉर्म शुरू किया उसने? जी जी, उसी जगह पर जो आप जगह बता रहे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल, मेरे वो नहर के व्हाट्सएप पे पास था रब्ता घर है। उसका। अच्छा जी अच्छा जी जी जी, व्हाट्सएप पे रब्ता है। अच्छा, ये तो बड़ा, मेरा उनको सलाम ज़रूर कहिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से राब्ते नहीं कर पाए। तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने वहाँ पर, इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी पर अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना रख चुके हैं। और ये जो के आ गई व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहे थे, अभी बीच में अभी छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, चलें ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई। बिल्कुल यासीन भाई थे, आपने नाम लिया, यासीन भाई थे वो। और अच्छा है कि उन्होंने वो फार्म का काम शुरू किया है मुर्गियों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसका मतलब